شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جس کے علم کی کوئی حد نہیں۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں اور ان کے درمیان ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ اپنے بندوں پر بے شمار مہربانیاں کرتا ہے، اور ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہر نماز کے بعد صرف چند لمحے درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو زندگی میں کیسے کیسے حیرت انگیز روحانی، دنیاوی اور اخروی اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور درود پاک بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے جاتا ہے، اور جب یہ دونوں عبادتیں اکٹھی ہو جائیں تو اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں اور کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہر فرض نماز کے بعد درود پاک پڑھنے سے دل کو سکون، رزق میں برکت، دعاؤں میں قبولیت، مشکلات کا حل اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص محبت کس طرح نصیب ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے معمول میں درود پاک کو شامل کر رکھا ہے، اور ان تمام خوش نصیب بندوں کے لیے یہ خوبصورت اور معلوماتی تحفہ ہے جو اپنے دن کے مختلف حصوں میں بیٹھ کر صبح، دوپہر، شام یا رات کو درود پاک پڑھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ جاننا نہایت اہم ہے کہ ان اوقات کا درود پاک ان پر کس طرح کا اثر ڈالتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ہر نماز کے بعد جو ہے خاص وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے درود پاک پڑھنے کا۔ یعنی آج کی ویڈیو میں ہم ہر نماز کے بعد پڑھے گئے درود کے ہر الگ فوائد، الگ تاثیر اور ایک خاص اثر کے بارے میں جانیں گے۔ اور محترم ناظرین، آسان لفظوں میں جان لیجئے کہ ہر نماز کے بعد درود پڑھنے سے کون سا جو ہے فائدہ اور اثر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح پانچوں نمازوں کے وقت کے درود پاک پڑھنے سے کیا کیا فائدے، اثرات آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ آج آپ تفصیل سے جانیں گے۔ تو محترم ناظرین، ویسے تو درود پاک ہر ٹائم ہی مبارک ہے، لیکن ہر وقت کا جو درود ہے وہ اپنی ایک الگ تاثیر ضرور رکھتا ہے، اور یہ حقیقت ہے محترم ناظرین کہ ہر انسان ایک ہی وقت میں درود پاک نہیں پڑھتا، بلکہ درود پاک پڑھنے کا معمول ہر ایک انسان کا الگ ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگ صبح کے وقت درود پڑھتے ہیں، اور اس ٹائم پڑھا گیا درود ایک خاص قسم کا روحانی اثر بھی رکھتا ہے، اور اس ٹائم انسان کا دل و دماغ جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے، روح پرسکون ہوتی ہے۔ اور پھر کچھ لوگ جو ظہر کے وقت درود پڑھتے ہیں، دن کے بیچ کے وقت۔ اسی طرح کچھ عاشق مصطفیٰ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عصر کے وقت درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، اور جو کہ یہ وقت دن کے ڈھلنے کا ہوتا ہے۔ پھر مغرب کے بعد جب دن ختم ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ درود پاک کی تسبیح میں لگ جاتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب لوگ جو عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے درود پاک ضرور پڑھتے ہیں، تو انہیں کون سے فائدے اور اثرات اس کے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ جاننے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور سنیے گا۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنی ایک روحانی تاثیر رکھتی ہے، اور جب اس لمحے میں درود پڑھا جاتا ہے نا، تو اس کے اثرات عام تسبیح یا ذکر جیسے نہیں رہتے، وہ انسان کی روح، دل اور قسمت پر اپنا خاص رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ درود پڑھنے والے پر ایک خاص اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان خاص لوگوں کی جو فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یاد رکھیں فجر کا وقت روحانیت کے لحاظ سے سب سے مبارک وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب فرشتے زمین پر رحمتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور انسان اور اس کا دل و دماغ نیند کی غفلت سے نکل کر تازگی کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ جو دیکھنے کو ملتا ہے اس وقت درود پاک پڑھنے والے کو، وہ یہ ہے کہ اس کے چہرے پر ایک خاص نور، ایک خاص وقار جو ہے وہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس کے دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے، زندگی کی بے ترتیبی میں بھی
ایک خاص وقت کا توازن آ جاتا ہے۔ سوچے جو ہیں اس شخص کی وہ پاک ہو جاتی ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اس وقت درود پڑھنے والے پر رحمتوں کے تمام تر دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ تو در حقیقت فجر کے وقت پڑھا گیا درود انسان کی روح کے لیے ویسے ہی ہے جیسے کسی مرجھائے پھول کو تازہ پانی مل جائے۔ تو اسی طرح جس انسان کو اس ٹائم کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق مل جائے وہ اندر سے زندہ ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ روشنی جاگ اٹھتی ہے جو بندے کو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے قریب لے جاتی ہے۔ بے شک اور آپ یقین مانیں جو شخص روزانہ فجر کے بعد درود پاک کو اپنا معمول بنا لیتا ہے نا، وہ دن بھر اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہتا ہے۔ پھر چاہے وہ کسی مشکل میں ہو یا کسی بھی پریشانی میں ہو تو اس کے اندر ایک عجیب سا اطمینان، سکون، ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو دنیا کی زندگی کے تمام تر حالات میں بھی اسے مطمئن رکھتی ہے، جو کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص کرم ہے اس انسان پر۔ محترم ناظرین، ہمارے صوفیاء اکرام نے بہت گہری بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی فجر کے بعد درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ سارے دن کے لیے روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ درود اس کے اندر ایک ایسی روشنی بھر دیتا ہے جو روحانی ہوتی ہے۔ فجر کے بعد کا درود اصل میں دن کا آغاز آسانیاں، رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ اس وقت درود پڑھنے سے رزق، برکت، ہدایت اور رحمت داخل ہوتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ روزانہ فجر کے بعد درود پاک پڑھنے کے عادی ہیں انہیں خاص قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کے کام آسان ہو جاتے ہیں، ان کی رکاوٹیں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں، اس کے دن بھر کے معمولات میں خیر و برکت اور اطمینان پھیل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، چہرے پر نور آ جاتا ہے، دل کی کیفیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اور اگر کوئی مشکل آ بھی جائے تو اللہ رب العزت اس کی مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح درود پاک اس کے لیے ایک کامیاب دن کا خاص ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں ان خوش نصیب لوگوں کی جو ظہر کے بعد درود پاک پڑھنے کا معمول رکھتے ہیں۔ اس وقت میں انسان اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر وقت نکال کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص سکون اترتا ہے، یعنی اس وقت درود پڑھنے والے پر ایک خاص روحانی تازگی محسوس ہوتی ہے، یعنی اس ٹائم درود پڑھنے سے انسان کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح صوفیاء اکرام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظہر کے وقت درود پاک پڑھنے سے رزق میں کشادگی کا سبب بنتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس بندے کے رزق میں برکت بھی عطا کرتا ہے اور اس کی کوششوں کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ اور اب آتے ہیں عصر کے وقت درود پاک پڑھنے والے کی طرف۔ یہ وقت دن کے اختتام کے قریب کا ہوتا ہے، تو یہ لوگ روحانیت کے لیے بڑے قیمتی مانے گئے ہیں۔ تو جو لوگ بھی عصر کے وقت درود پاک پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت خاص رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب دل کی دنیا بدلتی ہے۔ اور جو لوگ روحانیت کے متلاشی ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی روح پاکیزہ ہو، ان کا نفس قابو میں رہے اور ان کی باطنی دنیا مضبوط ہو، ان کے لیے عصر کے وقت پڑھا گیا درود ایک عظیم تحفہ ہے۔ انسان کے اندر ایک ایسی طہارت پیدا کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے اور دل سے بری خواہشات نکلنے لگتی ہیں اور اس کی روح میں نیک نیتی اور مزید پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا یہ وقت باطن کی اصلاح کا ہوتا ہے جو انسان کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن محترم ناظرین، درود کے متعلق ایک خاص حقیقت یہ بھی ہے کہ درود پاک کا یہ سلسلہ چاہے وقت فجر کا ہو یا ظہر کا یا عصر کا، دراصل ایک روحانی نظام بھی ہے اور ہر وقت کی اپنی ایک خاص روحانی تاثیر اور ہر خاص وقت کا درود ایک خاص برکت سے نواز دیتا ہے۔ لہٰذا عصر کے بعد جب انسان درود پاک کی محفل سجاتا ہے، یعنی درود پاک پڑھنے بیٹھتا ہے، تو یہ وقت روحانیت کی پرواز کا وقت ہوتا ہے۔ عصر کے خاص لمحات میں درود پاک پڑھنے والا
دراصل اپنی روح کی اصلاح پا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت درود پڑھنے والے کے دل کے اندر روشنی کی ایک خاص قسم پائی جاتی ہے جو ایمان کو مضبوط، نیت کو خالص اور دل و روح کو پاک کر دیتی ہے، اور یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان کی روحانیت بلند ہوتی ہے، اس کے اندر روحانیت کا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب محسوس کرتا ہے۔ عصر کے وقت پڑھا گیا درود پاک انسان کی روح کو طاقت دیتا ہے، نفس کو قابو میں لاتا ہے اور انسان کے اندر ایک لطف، ایک نرمی پیدا کرتا ہے اور انسان کے وجود سے غفلت کی دھول جو ہے وہ جھاڑ دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آگے مغرب کے بابرکت وقت میں درود پاک پڑھنے کی تاثیر، اثرات اور فوائد بھی جان لیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، کیونکہ یہ وقت خود ایک راز ہے اور جو اس راز کو سمجھ گیا تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ وہ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جب روشنی اور اندھیرے کے درمیان ایک لطیف سا توازن قائم ہوتا ہے۔ صوفیاء اکرام اور اولیاء اکرام نے مغرب کے وقت درود پاک پڑھنے کو محبت اور برکت کا وقت قرار دیا ہے۔ تو جو شخص مغرب کے وقت درود پاک پڑھنے کا عادی بن جائے تو اس کے گھر میں محبتیں بڑھتی ہیں، نرمی پیدا ہوتی ہے اور گھریلو ناچاکیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھروں میں بے چینی، پریشانی، جھگڑے اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے لیے ایک آزمودہ روحانی نسخہ یہ ہے کہ وہ مغرب کے وقت خالص نیت سے سکون کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، تو پھر دیکھیں کہ آہستہ آہستہ کیسے ان کے گھر میں برکت اترے گی، ان کے لہجے میں نرمی آئے گی اور ان کے گھر کا ماحول سکون سے بھر جائے گا۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی خاص لمحہ ہے، اور یہ وہ خاص لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس وقت درود پاک پڑھ رہے ہیں تو اپنی حاجت، اپنی دعا اللہ رب العزت کے حضور پہنچا دیں، تو پھر اس کے متعلق فکر مند نہ ہوا کریں۔ تو اس خاص وقت میں درود پاک کے صدقے دعا کی جاتی ہے نا، تو پھر وہ رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت دعا اور درود پڑھنے کا معمول ضرور رکھا کریں۔ تو محترم ناظرین، اسی طرح عشاء کے وقت درود پاک پڑھنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نہایت تفصیلی ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ ساری رات اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے، فرشتے ساری رات اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا حسین سعادت ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک عام سا بندہ جو دن بھر کی مصروفیات کے بعد جب بستر پر جاتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود پاک پڑھتا ہے تو اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے نا۔ یہی وہ قرب ہے جو کسی دنیاوی مقام سے نہیں ملتا، بلکہ یہ وہ نسبت ہے جو صرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانے والوں کے حصے میں آتی ہے۔ بے شک جو شخص سونے سے پہلے درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ کاش ہمیں خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، تو جب وہ اس وقت کو اپنا معمول بنا لیں تو جب بھی وہ سونے لگیں تو آنکھیں بند کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ضرور بھیجیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کی روح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی طرف کھینچے گی۔ تو محترم ناظرین، عشاء کے وقت پڑھا جانے والا درود صرف روحانی فائدہ نہیں دیتا بلکہ دل و دماغ کے سکون کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ میٹھی پرسکون نیند آتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد کہ دل سے تمام تر الجھنیں اور فکریں ختم محسوس ہوتی ہیں، انسان کو نیک اور روحانی خواب آتے ہیں، ان کے دل پر نور نازل ہوتا ہے اور اس کی رات عبادت میں شمار کی جاتی ہے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے جب بندہ درود پاک پڑھ کر سوئے تو وہ قبر کی وحشت سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھے وہ خاص فوائد جو ہر نماز کے بعد درود پاک پڑھنے سے جو انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ لہٰذا جس وقت بھی
موقع ملے تو اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیں۔ کبھی بھی اس عادت کو ترک نہ کریں، چاہے دن ہو یا رات، کام کے دوران ہو یا آرام کے وقت، زبان پر درود پاک ضرور جاری رکھیں۔ آپ بھی اسی طرح سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی یہ تمام تر فوائد، رحمتیں، برکتیں ضرور نصیب ہوں گی۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہر نماز کے بعد درود پاک پڑھنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دے، ہماری پریشانیاں، بیماریاں اور تنگیاں دور فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازیں زندہ ہوں اور دعائیں خالی نہ لوٹیں، تو آج ہی سے ہر نماز کے بعد کم از کم 3، 11 یا 33 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور سعدیہ عاطف وائس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی روحانی پیغام آپ سے رہ نہ جائے۔ جزاک اللہ۔